ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ابھی میں کرنے جا رہی ہوں یہ پائسس کے لیے ہے اور مئی کے مہینے کے لیے۔ سو لیٹس سی کہ مئی کے مہینے کے لیے پائسس کے لیے پائسس سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے کیا میسیجز ہیں۔ پائسس کی ریڈنگ میں سب سے پہلے اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے واٹر سائنس جو ہیں ان کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر مجھے رسپانس ملتا ہے ایئر سائن اور ارتھ سائن کی طرف سے۔ تو میں آج جو مئی کے لیے جو ریڈنگز کرنے جا رہی ہوں تو وہ میں اسی سیکوینس میں کر رہی ہوں کہ جن اسٹار سائنز یا زوڈیاک کے اوپر زیادہ اچھا رسپانس ہے اور زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور زیادہ دیر تک دیکھتے ہیں، واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، انہی لوگوں کو زیادہ پریفر کر رہی ہوں میں۔ اوکے، تو یہ ہو گیا پائسس کے لیے۔ اوکے، سچویشن اس طرح کی ہے کہ پائسس جو ہیں وہ یہ سچویشن جو ہے یہ شادی سے متعلقہ نظر آ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریڈنگ جو ہے میں ٹپکلی ریلیشن شپس کے لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں ایک ریڈنگ اور کروں گی پائسس کے لیے جو کہ کریئر جو کہ اس سے ریلیٹڈ سب معاملات ہیں ان کو ڈیل کرے گی، ان کو فوکس کیا جائے گا۔ یہ ریڈنگ جو ہے یہ مئی کا پورا مہینہ کور کرے گی، تو آپ ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھیے گا۔ سو سچویشن اس طرح کی ہے جہاں پہ جو کہ شادی سے بھی متعلقہ ہو سکتی ہے اور جہاں پہ آپ کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے راستے کو چوز کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائسس جو ہیں وہ اسپرچولی جو ہے اس ٹائم کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوں رادر دین جو کہ ڈیلی لائف ہے ان کی۔ بہت زیادہ سائنس جو ہیں یہاں پہ وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ پائسس جو ہیں اس مہینے یونیورس کے ساتھ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کنیکٹڈ ہیں۔ چیزیں بہت افیکٹولی آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن کنفیوژن بھی ہے، لیکن یہ کہ پائسس جو ہیں وہ پورے طریقے سے اپنے آپ کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور اپنی سی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں انہیں کوئی کسی قسم کی اپرچونٹی ملی ہو۔ یہ اپرچونٹی نئے ریلیشن شپ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ اپرچونٹی ان کے بچوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن سم ہاؤ وہ ابھی تک اس کسی قسم کی کنفیوژن یا ملٹیپل آپشنز کی پرابلم کا شکار ہیں اور چوز نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کا انٹرنل جو ایک انٹرنل جو ان کا پریشر ہوتا ہے، ہر شخص کے اندر ایک اپنے جو نیچر کا پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور چیزوں کو بڑی مشکل سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جہاں پائسس کی زندگی میں ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، جو کہ موسٹ پروبیبلی مئی کے مہینے میں یا اینڈ آف دا مئی اینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف کوئی ان کو جو کہ لیو ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اسکارپیو یہاں نظر آ رہا ہے، جیمنائی نظر آ رہا ہے، یہ لوگ ایون ٹورس بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں کوئی اہم رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ چاہے جتنی بھی کنفیوژن ہے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ ریلیشن شپ پہ بھی، آپ اسپرچولی بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں ضرور مینشن کرنے والی ہے، وہ یہ کہ چیزیں خود بخود آگے نہیں چلیں گی، بہرحال آپ کو چیزوں کو آگے چلانا پڑے گا۔ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پائسس لوگ کہ کسی قسم کی اپہیول ہوگا، کسی قسم کا اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے، دے آر ایکسپیکٹنگ دیٹ، ان کو پتہ ہے اس بات کا، ان کو بہت دیر سے پتہ ہے اس بات کا کہ چیزیں جو ہیں وہ اینڈ ہوں گی اور اینڈ ہونے جا رہی ہیں۔ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوگا ان کے لیے، ورنہ ٹاور کارڈ سے ایک سڈن قسم کا اپہیول بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا سڈن نہیں ہوگا۔ ہاں، ظاہری بات ہے ایک چیز اینڈ ہو رہی ہے تو شاکنگ تو ہوگی، لیکن وہ اس اینڈ کے بارے میں بھی پائسس جو ہیں وہ کچھ کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی اس ٹائم کے اوپر وہ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فلی الرٹ ہیں اس مہینے میں بھی،
اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ صورتحال چلتی آ رہی ہے اور فلی الرٹ ہیں چیزوں کے اوپر اور دیکھ رہے ہیں، اور جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اپنے بارے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں، اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی کام بھی کر رہے ہیں۔ جو بھی ایکشن لے رہے ہیں یا جو بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے پائسز لوگوں نے، وہ انہوں نے ایک بہت سوچا سمجھا سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اینڈ آف دا منتھ جو ہے وہ یقیناً کوئی بڑا چینج، کوئی بڑا کوئی ریلیشن شپ کا اینڈ، ایک ایسا اینڈ جس میں پھر واپسی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی آپ کی زندگی سے اس حد تک نکل جاتا ہے اور جس طرح کا یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تو پھر واپسی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک کمپلیٹ اینڈنگ ہوگی، اور اس اینڈنگ کی ایشز کے اوپر ہی پائسز جو ہیں وہ اپنا نیا جو سائیکل ہے لائف کا وہ سٹارٹ کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سراسر پائسز کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نہ صرف اس کو چوز کیا ہے بلکہ اس کو چوز کرنے کے بعد بھی کافی ٹائم لگایا ہے ری تھنک کرنے میں، ری ایویلویٹ کرنے میں، اور یہاں پہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے کارڈز مجھے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے ایک نیا راستہ چوز کرتے ہو، اور آپ کی کمپلیٹ سلیکشن ہے اس کے اندر، رینڈملی نہیں ہو رہا کچھ بھی، جو بھی ہو رہا ہے جیسا بھی ہو رہا ہے بالکل آپ کی مرضی اور ویژن کے مطابق ہو رہا ہے، چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہو رہی ہیں، اور بہت حد تک یہ چیزیں جو ہیں یہ پائسز نے جیسے اس کو کنسیو کیا ہوا ہے، یا ان کو بیک آف دا مائنڈ، اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں سب کانشیسلی آپ کو پتہ ہوتی ہیں اور لیٹر آن جب وہ سامنے آتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ مجھے اس کا آئیڈیا تھا آلریڈی۔ تو پچھلے کچھ مہینوں سے، ٹھیک ہے، سب کانشیسلی پائسز اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک اینڈنگ جو ہے ان کی زندگی میں، ایک میجر اینڈنگ جو ہے ان کی زندگی میں وہ ہونے جا رہی ہے۔ اس اینڈنگ کے ساتھ کچھ مشکلات بھی اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مشکلات جو ہیں یہ فردر آگے کچھ مہینوں میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں اگست کا مہینہ جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے پائسز لوگوں کے لیے۔ بیسیکلی اب سے جو ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں 6th 7th اور 8th منتھ جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اینڈنگ جو ہے وہ 5th منتھ میں ہو رہی ہے، ہوتی ہوئی یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد اگلے 2-3 مہینے جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، ایفرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، مشکلات ڈیفینیٹلی آئیں گی، اور لیکن یہ کہ پائسز ہیز دا کیپیسٹی ٹو اوور کم آل دوز ہنڈرنسز اینڈ ہرڈلز۔ اوکے، سو لیٹس سی کہ فردر اس کے بارے میں ایڈوائس کیا ہے، اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پائسز کو کیا کرنا چاہیے۔ What are the things which should be kept in front of your eyes? Let's see کہ وہ کیا سب چیزیں ہیں۔ Let's see کہ پائسز کے لیے اس ساری سچویشن میں ایڈوائس کے کارڈز کیا ہیں۔ اوکے جی، نائٹ آف کپس، 10 آف سورڈس اور ہے 7 آف پینٹیکلس۔ اچھا جی، یہ ایک ایسی آفر ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو آفر کی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت تکلیف دہ سائیکل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اینڈ کرے گی۔ یہ سائیکل جو ہے یہ بٹریل اس میں نظر آتا ہے، یہ اس سائیکل میں دھوکہ نظر آتا ہے، اور آپ نے اس کو اینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم انتظار بھی کیا ہے۔ شاید چیزوں کو سنبھالنے کے لیے بھی آپ نے بہت زیادہ کوشش کی ہو اور بہت زیادہ انتظار کیا ہو، لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں وہ نہیں سنبھل سکیں آپ سے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں آپ کا قصور ہے، بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک میجر اینڈنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور جو کہ فیملی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، جس میں باوجود کوشش کے آپ کسی طرح جو ہے چیزوں کو مینیج نہیں کر پائے۔ اوکے، سو یہ پائسز کے لیے ریڈنگ تھی، ریلیشن شپ بیسڈ ریڈنگ۔ آئی ہوپ آپ کو اس میں کچھ پوائنٹس کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ اپنے لیے سمجھ آئے ہوں گے۔
ایک اور بھی بات جو میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی لاسٹ پہ کہ کچھ پیسے بھی آتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یا کم از کم ایٹ لیسٹ کچھ ایسی نئی بگننگز ہیں پائسز کی زندگی میں جو کہ پیسوں سے بھی متعلقہ ہیں، لیکن اس بارے میں کمپلیٹ ریڈنگ جو ہے کریئر بیس پائسز لوگوں کے لیے وہ نیکسٹ اپلوڈ کروں گی۔ آپ ریڈنگز جو ہیں وہ کمپلیٹ دیکھا کریں، اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ میسیجز جو ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں، اور منتھلی ریڈنگز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ I will see you in the next reading. Take care. Bye.